امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن کی ہے، جس کی تفصیل انہوں نے خود میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے، جس میں سب سے اہم نقطہ تھا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے، اور اگر امریکی صدر یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کچھ ایسی معلومات تو ڈیفینیٹلی موجود تھی جس کی بنیاد پر امریکہ کی انتظامیہ نے، امریکن اسٹیبلشمنٹ نے امریکن پریزیڈنٹ کو آگاہ کیا کہ وہ جنگ جو آپ نے رکوائی ہے، جس کا آپ مسلسل کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جناب میں نے ایک فون کال کیا اور جناب میں نے ٹریڈ کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دو نیوکلیر پاورز کے درمیان جنگ کو رکوایا، وہ جنگ اب دوبارہ چھڑنے والی ہے۔ اور اس طرح کی مصدقہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ہی امریکی صدر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر اس حوالے سے کچھ سیٹلائٹ امیجز، کچھ ٹیلی فونک کانورسیشنز یا بھارت میں موجود امریکی سفارت خانے سے چند ایسی رپورٹس موجود تھیں جس کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ آپ انڈین پرائم منسٹر سے رابطہ کر کے اس کو یہ بات باور کرائیں کہ امریکہ اس وقت اس ریجن کے اندر، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں چاہتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے، وہ ایک سنگین صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ سوال بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ وہ معلومات کون سی تھی جس کی بنیاد پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی، اور کیا واقعی پاکستان پر حملے کی تیاریاں انڈیا کی طرف سے مکمل تھیں۔ اس ساری صورتحال پر آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات اس وقت تیزی سے ایک اور انڈیا پاکستان جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو زیادہ دور نہیں، گزشتہ 48 گھنٹے میں ہونے والی چند ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سچویشن ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گی۔ ایک طویل عرصے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے انڈین آرمی کے ساتھ انٹریکشن کیا گیا، اور اس انٹریکشن کے اندر جو بھارت کی کورس تھیں، یعنی ان کی جو فوج کی اہم ترین کورس تھیں، 7 کورس، ان کے کمانڈرز نے ایک وار پلان یہ جو ہیں نریندر مودی ان کے ساتھ شیئر کیا، جس میں بھارتی فوج کے کمانڈرز نے نریندر مودی کو اس بات سے آگاہ کیا کہ بھارتی فوج اس وقت پاکستان پر حملے کے لیے 100% تیار ہے، اور صرف پولیٹیکل ڈیسیژن کا انتظار ہے۔ یعنی جو ہے نا گنے وہ تیار ہیں، اسلحہ اس وقت بالکل ریڈی ہے، گولہ بارود بھی وافر مقدار میں موجود ہے، صرف سیٹی بجنے کی دیر ہے، یہ فائرنگ پاکستان کے خلاف شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہونے والی بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آتی ہے جب دیوالی کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم INS وکرانت کا وزٹ کرتے ہیں۔ پوری رات وہ INS وکرانت کے اوپر گزارتے ہیں، اور INS وکرانت کے اوپر وہ بھارت کے جنگی طیاروں کی ٹیک آف اور لینڈنگ کی مشقیں دیکھتے ہیں۔ وہ طیارے جو کہ فضا میں پرواز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے روشنی کے گولے پھینکے جاتے ہیں، اور اس بات کا اشارہ انڈین پرائم منسٹر کو دیا جاتا ہے کہ انڈین نیوی بھی اس وقت پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی بنیاد کے اوپر INS وکرانت میں انڈین نیوی کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کراچی پہ وہ جو 9 اور 10 اور 5 اور 6 اور 7 مئی کی جو درمیانی شب تھی، وہ کراچی والوں کے لیے بھری بھاری تھی، اور کراچی والے ساری رات سو نہیں پائے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاک ویوز جو پاکستان کی طرف مئی میں گئی تھی، وہ شاک ویوز کو جاری رہنا چاہیے۔ یعنی پاکستان کے اوپر یہ جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے حملے کا، وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اسی دوران پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ راجناتھ سنگھ نے براموس فیکٹری کا دورہ کیا، وہاں پر بھی اس نے خطاب کیا۔ امت شاہ کی طرف سے بھی جو سخت زبان ہے وہ استعمال کی گئی۔ یہ جو سبرامنیم جے شنکر ہیں، ان کی طرف سے بھی آزاد کشمیر پر قبضے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ کل
یہ ہوتا ہے کہ بھارتی پنجاب میں ایک کارروائی کی جاتی ہے اور بھارتی پنجاب کے اندر 7 سکھوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر پاکستان کے لیے کام کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انکشاف بھی سامنے آتا ہے کہ پاکستان نے ڈرونز کے ذریعے اینٹی ٹینک RPG-22 ہتھیار بھجوائے ہیں انڈیا کے اندر خالصتان موومنٹ کے لیے کام کرنے والے ان 7 کارکنوں کو، اور ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جیسے ہی انڈیا پاکستان کے خلاف کارروائی کرے گا آپ لوگوں نے حرکت میں آ جانا ہے اور انڈین فورسز کی پشت سے ان کے اوپر حملے کرنے ہیں اور ان کی زمینی طاقت کو نیست و نابود کر دینا ہے ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اس حوالے سے جو انڈین بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آتی ہیں، اور وہاں پر یہ بات بڑی کلیئرٹی سے کہی جاتی ہے کہ بھارتی فوج آپریشن سندور 2.0 شروع کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور یہ جو گراؤنڈز پر کاروائیاں ہو رہی ہیں جس میں بھارتی فوج نے سکھوں کو خالصتان تحریک کے لیے پاکستان کے مبینہ اشارے پر کام کرنے سے گرفتار کیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے خلاف ایک پراکسی لڑائی لڑ رہا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو الزام پاکستان پر انڈین فورسز کی طرف سے عائد کیا گیا کہ جناب RPG-22 اینٹی ٹینک ویپنز پاکستان کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں انڈیا کو، تو یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کی فوج RPG-22 اینٹی ٹینک ویپنز استعمال ہی نہیں کرتی۔ پاکستانی فوج کے پاس یہ والے ہتھیار موجود ہی نہیں ہیں، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹینک شکن یہ ہتھیار RPG-22 انڈین فوج ہی استعمال کرتی ہے، اور ماضی میں یہ جو کارگل وار میں یہ والے ہتھیار پاکستان کے خلاف خود انڈین فوج نے استعمال کیے ہیں، اور یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے۔ یہ ایویڈنس ایسے نہیں ہے کہ میں ہوا میں آپ کے ساتھ بات کروں کہ پاکستان یہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ انڈین یہ جو ان کی فورسز کا ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے DDR کر کے کچھ اس طرح کا انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، اگر آپ ان کی سائٹ پہ جائیں گے تو انڈین ملٹری انوینٹری کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو RPG-22 اینٹی ٹینک ویپنز ان کی انوینٹری لسٹ میں نظر آئیں گے۔ تو یہ محض الزام تھا جو اس بات کو ایک چارٹ شیٹ کے طور پر ڈیولپ کرنے کی کوشش تھی کہ جناب پاکستان انڈیا کے اندر پراکسی وار میں اضافہ کر، اور اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو لداخ میں بھی کاروائی کی گئی تھی، اور وہاں سے جو بھارت کی آرٹیکل 370 کی اسکریپنگ کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف ماس موومنٹ کی گئی تھی، اور وہاں سے وہ ونسکھ وانگڑو جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے اوپر بھی پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ وہی 3 ایڈیٹ والا عامر خان نے جو رول پلے کیا تھا لداخ کے اندر، اس طرح کا ایک جینوئن کریکٹر موجود ہے جس کو اس فلم کے اندر کاپی کیا گیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مکمل ماحول ہے جو بنایا گیا۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.